اربعین امام حسین دنیا بھر میں عزت و تکریم کے ساتھ وفا ہونے کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین، السلام علی علی اکبر ابن الحسین، السلام علی الشہید یبن الشہید، السلام علی المظلوم یبن المظلوم۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اختتامی مجلس پر زیارت برآمد ہوگی، دعا نہیں ہو سکے گی۔ دعا کرتے ہیں، خدا بندہ بہکے محمد و آل محمد، بہکے چاردہ معصومین، بہکے شہدائے کربلا، بہکے شہزادہ علی اکبر، اس مجلس عزا کو اپنی دربار میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ کریم اللہ علی اکبر کے صدقے میں ملت کے نوجوانوں کو فکر حسینی سے آشنا فرما۔ اس پرآشوب دور میں مومنین کی اولادوں کی حفاظت فرما، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما، ان کی جو حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، تو جانتا ہے، ان کی تمام تر حوائج شرعیہ کو قبول فرما۔ کریم اللہ بک محمد و آل محمد اس وبائے کرونا اور تمام تر بیماریوں سے مومنین کو محفوظ فرما۔ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ مومنین کو متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زیارت امام حسین کے لیے عزادار تڑپ رہے ہیں، کریم اللہ زیارت امام حسین کے اسباب فراہم فرما۔ لیکن محمد و آل محمد ہم سب کو آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ میرے ذمہ کئی بیمار مومنین کی دعائیں ہیں، کس کس کے نام لوں؟ ان تمام تر بیماروں کو علی اکبر کے زخمی سینے کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، امام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے مل کر بلند تر صلوات۔ نہایت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں ان جوانوں سے جو پیچھے تشریف فرما ہے، آگے کی طرف جگہ موجود ہے، آ جائیں تاکہ جو مومنین باہر تشریف فرمائیں ان کو زحمت نہ ہو، جن کے لیے آگے آنا آسان اور ممکن ہے تمام تر SOPs کا خیال رکھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھیں محمد علی محمد کے ساتھ۔ ذکر سید الشہداء بہت بڑی سعادت ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ذکر کرنا آپ کو نصیب ہو رہا ہے یا ذکر میں جانا نصیب ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے۔ کبھی بھی اپنے ذہن میں اس بات کو آنے نہیں دیجیے گا کہ یہ ذکر ہماری وجہ سے ہے۔ کیوں؟ جب آپ نہیں تھے تب بھی ذکر تھا، جب آپ نہیں ہوں گے تب بھی ذکر ہوگا۔
بلکہ ہمیشہ یہ کہا کریں اور یہ سوچا کریں کہ ہمارا وجود اس ذکر کے صدقے میں ہے۔ تباہ و برباد ہیں وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ذکر ہے۔ آپ کی میری کیا اوقات کہ اس ذکر کو کریں جس ذکر میں آنے والے وہ ہیں جن کے دروازے پہ فرشتے آیا کرتے تھے۔ میرے قابل احترام بزرگ سید عالم زیدی کربلا میں بارہا حکم کرتے تھے کہ کبھی آپ پاکستان ہو اس مجلس سے خطاب کریں، اور پہلی مرتبہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ میں اس مجلس سے خطاب کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی وقت میں ہی آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ بہرحال آپ کے سامنے جو آیت پڑھی وہ آپ کے بچے کو یاد، آپ تو اذان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، توجہ کیجیے گا، نماز سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، جب دل کرتا ہے پڑھتے ہیں، اور قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن عمل کرنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جیسے ختم ہوتی ہے ویسے عمل شروع ہوتا ہے، آیت درود۔ اس میں حکم درود کا توجہ کیجیے گا، میں تمہید 2-4 منٹ میں تمام کر کے گفتگو میں آپ کو لطف آئے گا۔ آیت درود جیسے ختم ہوتی ہے ویسے درود پڑھا جاتا ہے، آخر کیوں؟ آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آپ نے کتنے مسلمان دیکھیں جو اقیم الصلاۃ کی آیت سن کر مصلی بچھائیں؟ آپ نے کتنے مسلمان دیکھے جن کے سامنے آپ کہیں وَآتُوا الزَّکَاۃَ، وہ زکوٰۃ نکالیں؟ مسلمانوں کو چھوڑیں، کتنے مومن دیکھیں جن کے سامنے آپ آیت خمس پڑھیں اور وہ خمس نکالیں؟ کہ آج تک ہم نے خمس نہیں نکالا، آج نکالتے ہیں؟ نہیں، واقعاً معجزہ ہے، اعجاز ہے اس آیت کا۔ کم از کم اہل بیت کے مکتب فکر میں جب بھی یہ آیت ختم ہوتی ہے کسی کو کہا نہیں جاتا تم درود پڑھو، انسان درود پڑھ کر اجر رسالت کو ادا کرتا ہے۔ اب یہ تو درود کی فضیلت تھی، میرا موضوع درود نہیں ہے، میرا موضوع کچھ اور ہے، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ، جس سے آج تک ایک پورے کا پورا مذہب، ایک پورے کا پورا فرقہ موجود ہے، اس کی وہ جملے موجود ہیں جس کے معموم کہتے ہیں یہ امام کے نہیں ہیں، یعنی ایسے جملے، یعنی واقعاً آپ اپنے امام سے سب کچھ لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو پھر جو محبت اہل بیت میں چیز دے رہے ہیں وہ بھی لے لینا، لیکن جب وہ محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں کہتے نہیں نہیں، یہ ان کا جملہ نہیں ہو سکتا۔ وہ امام شافعی سے کسی نے کہا اے امام شافعی، اہل بیت کے حق میں کچھ کہو، کچھ بیان کرو۔ وہ کہتا ہے اہل بیت کے حق میں کیا کہہ سکتا ہوں، بس اتنا کہوں گا اہل بیت کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے، جو ان پر صلاۃ نہیں پڑھتا اس کی صلوات نہیں۔ محمد آل محمد بلند یعنی جو شخص بھی، صلاۃ عربی میں نماز کو کہا جاتا ہے، صلوات اس کی جمع ہے، جو شخص بھی نماز میں درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک وہ ہے جن کے لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین، آل یاسین پر سلام ہو۔ اب تمام تر مسلمانوں سے پوچھیں کہ قرآن مجید کا ایک سورہ ہے سورہ یاسین، جسے آپ کبھی جادو کے لیے پڑھتے ہیں، کبھی درود کے لیے پڑھتے ہیں، کبھی لوگوں سے پیسے لے کے پڑھتے ہیں، بتائیں تو صحیح یاسین سے مراد کون ہے؟ سب ایک ہی جواب دیں گے، یاسین اس میں گرامی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاسین کون ہے؟ کہیں گے نبی ہیں یاسین،
علامہ ابن حجر مکی، کتاب کا نام صواعق المحرقہ، عظیم کتاب برادران اہل سنت کی. وہ جب اس آیت کی تفسیر پر آتا ہے کہتا ہے اس آیت کی تفسیر سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر یاسین سے مراد رسول ہے اور جن پر سلام آیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسول کی آل ہے. تو جب جن پر قرآن میں سلام آیا ہے تو جن پر سلام آئے انہیں کچھ اور نہیں، انہیں علیہ السلام کہا جاتا ہے. اب ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت اقدس میں، علیہ السلام کون کون علیہ السلام؟ تمام انبیاء. کیا آسان بولے کیا ہے؟ علیہ السلام. حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک سب علیہ السلام. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معنی ہے. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر، صحیح بخاری میں موجود ہے باب درود، صحیح مسلم میں موجود ہے باب فتح مکہ، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ مجھ پر ابتر درود نہیں پڑھا کرو. مجھ پر جب بھی سلام کرو، درود کیا ہے؟ سلام. مجھ پر ابتر درود نہیں پڑھا کرو. تو دیکھیے گا بزرگان تشریف فرمائے، صاحب علم وہ دارش تشریف فرمائے، مجھ پر ابتر درود نہیں پڑھا کرو. ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ پر ابتر درود پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ پر آدھا سلام کرتے ہیں؟ آدھا نہیں کرتے، ہم تو جب بھی آپ کو سلام کرتے ہیں آپ کو پورا سلام کرتے ہیں. نبی مکرم فرماتے ہیں مجھ پر پورا سلام تب ہے جب میرے ساتھ میرے آل شامل ہو. جو فقط مجھ پر سلام کرتا ہے، آل پر سلام نہیں کرتا، وہ ابتر سلام ہے. تو عزیزان محترم، علیہ السلام کون؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور ہمارے محمد بھی اس میں شامل. تمام انبیاء کے سردار سب کے سب کیا؟ علیہ السلام. ساسا ابن سہال، عظیم صحابی امیر المومنین کے، خدا آپ کو جائر نصیب فرمائے مسجد سہلا کی، اس کے سامنے کی طرف ان کے نام کی مسجد ہے. ساسا ابن سہال عظیم و جلیل قدر صحابی، عاشق اہل بیت. کہتے ہیں یا علی میرے ذہن میں ایک سوال ہے. مولا کہتے ہیں پوچھو ساسا. میں تو دشمنوں سے بھی کہتا ہوں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو، تم تو میرے اپنے ہو. کہتے ہیں مولا لوگوں نے تو آپ سے وہ سوال پوچھے جن کی کوئی معنی نہیں تھی، کوئی توقیر نہیں تھی، کوئی فائدہ نہیں تھا. یعنی آج جو میں پوچھ رہا ہوں وہ جواب صدیوں تک کام آئے گا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ساسا نے 1400 سال پہلے جو سوال پوچھا تھا، آج وہ سوال ہم ٹی وی پر بیٹھ کر پوچھا جاتا ہے. آج وہ سوال بول نیوز پہ پوچھا جاتا ہے. آج وہ سوال آج کے سوشل میڈیا پہ پوچھا جاتا ہے. کیا نظر تھی ساسا ابن سہان کی؟ علی سے مسئلے کو حل کروا دیا. اب جو نہ مانے وہ جانے، علی جانے. ساسا کہتا ہے مولا دل میں سوال ہے. مولا کہتے ہیں پوچھو. ساسا کہتا ہے مولا حل انت افضل ام الانبیاء؟ مولا انبیاء علیہ السلام ہے، جملہ یاد رہے، کسی مسلمان کی اتفاق نہیں، اختلاف نہیں، معذرت، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، حتیٰ کہ مرزائی بھی کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام ہے. اب جس نے انبیاء کے علیہ السلام سے انکار کرنا ہے اسے اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں بھی 12 ہے. سلام ہو کس پر؟ ابراہیم پر. سلام ہو کس پر؟ آدم پر. سلام ہو کس پر؟ موسیٰ پر. سلام ہو کس پر؟ نوح پر. سلام ہو کس پر؟ عیسیٰ پر. سب پر سلام ہے، سب کے سب علیہ السلام ہے. تو کہتا ہے مولا آپ افضل ہے یا انبیاء؟ تو مولا کہتے ہیں ساسا ہم الانبیاء وانا الامام. ساسا وہ انبیاء تھے، میں امام ہوں. ساسا کہتا ہے یا علی میں جانتا ہوں وہ انبیاء تھے، آپ امام ہیں. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کون تھے آپ کون ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ افضل وہ ہیں یا آپ. تو امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں ساسا اس جواب کو ہر شخص تحمل نہیں کر سکتا،
ہر شخص برداشت نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کے دل میں ہماری امامت ہو، جس شخص کے دل میں ہماری ولایت ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مولا بتائیں، مولا کہتے ہیں سلام علی جدنا الآدم، شاہ صاحب سلام ہو میرے جد جناب آدم پر، جنہیں خدا نے اول بشر خلق کیا۔ لیکن ساسا میرا تم سے سوال ہے، توجہ فرمائیے گا، میرا سوال ہے تم پر، تم سے سوال ہے کہ ساسا اللہ نے انہیں ایک شجر کے قریب جانے سے روکا تھا یا نہیں روکا تھا؟ ساسا کہتا ہے مولا روکا تھا۔ کہ وہ قریب گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ ساسا کہتا ہے مولا گئے تھے، خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ مولا کہتے ہیں ساسا اتنا تو فرق ہے، آدم کو خدا نے روکا تھا پھر بھی گئے تھے، ساسا علی کو خدا نے گندم کھانے سے روکا نہیں ہے، لیکن زمین بھی گواہ ہے، آسمان بھی گواہ ہے، پانی بھی گواہ ہے، آج تک علی نے گندم کھائی نہیں۔ اللہ ساسا کہتے ہیں مولا دوسرا سوال، آپ افضل ہیں یا جناب نوح؟ تو ساسا سے مولا مسکرائے کہتے ہیں ساسا نوح نے کشتی بنائی تھی، توجہ کیجئے گا جملے پر اور محبت اہل بیت کا لطف لیجئے گا۔ کہتا ہے ہاں مولا۔ مولا کہتے ہیں ساسا اس میں کتنے افراد آئے تھے؟ کہ مولا وہ آپ ہی بتا دیں۔ مولا کہتے ہیں ساسا اس میں محدود افراد آئے تھے، لمیٹڈ، وہی لوگ آئے تھے جو اس وقت موجود تھے، جو نہیں آئے تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ ساسا مجھ میں اور نوح میں اتنا ہی فرق ہے، نوح نے نجات کی کشتی بنائی تھی جو فقط اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، جو آ گئے بچ گئے، جو نہیں آئے وہ ہلاک ہو گئے۔ ساسا میں اللہ کی وہ کشتی نجات ہوں جس شخص نے اول یوم سے لے کر قیامت تک میری ولایت کو قبول کیا، اس کے لیے نجات ہے، جس نے میری ولایت کا انکار کیا وہ ہلاک ہے۔ ساسا کہتا ہے مولا آپ افضل ہیں یا جناب ابراہیم افضل ہیں؟ جیسے جناب ابراہیم کا نام آیا، امیر المومنین کہتے ہیں سلام علی جدنا ابراہیم، سلام ہو ہمارے جد ابراہیم پر جنہوں نے کعبے کے ستونوں کو بلند کیا تھا۔ لیکن ساسا ابراہیم اللہ کے صدیق نبی تھے، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو بتوں کو توڑے۔ صدیق اسے کہا جاتا ہے جو بتوں کو توڑے۔ صدیق کا لفظی معنی سچا ہے، لیکن اسلام میں صدیق کا لقب اسے ہی ملا ہے جو بتوں کو توڑتا ہو۔ اس کا مطلب صدیق بت شکن ہوتا ہے، بت پرست نہیں ہوتا۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں سلام ہے ابراہیم پر، وہ صدیق نبی تھے۔ لیکن ساسا ابراہیم نے بت توڑے تھے، میں نے بت توڑے، لیکن ساسا تاریخ پڑھو تو صحیح، بڑا فرق ہے۔ جب ابراہیم نے بت توڑے تھے ابراہیم کے قدم زمین پر تھے، ساسا جب میں نے بت توڑے تھے میرے قدم زمین پہ نہیں، دوشے پیغمبر پہ تھے۔ ساسا حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ساسا اور سنو، اللہ نے ہمارے جد ابراہیم سے امتحان لیے تھے، اور تمام تر امتحانوں کو لطف سے سنیے گا اور حوصلے سے سنیے گا، کہ ساسا تمام تر امتحانوں سے ابراہیم کو جب گزارا تھا، اور ابراہیم تمام تر امتحانات سے گزر کر جب آ گئے تھے، ساسا ابراہیم کو خدا نے ایک عہدہ دیا تھا، اور وہ عہدہ کیا تھا؟ کہا تھا انی جاعلک للناس امامہ۔ ساسا ابراہیم کو اللہ نے انسانوں کا امام بنایا تھا۔ ساسا مجھ میں اور ابراہیم میں اتنا فرق ہے، ابراہیم کی امامت فقط انسانوں تک محدود ہے، ساسا میں رحمت العالمین کا جانشین ہوں، میری امامت عالمین تک۔ ساسا حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور ساسا کہتا ہے مولا آپ کی عظمت پر سلام۔ اور پھر ساسا سے کہتا ہے مولا آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ؟ مولا کہتے ہیں سلام مریم کے بیٹے عیسیٰ پر، اللہ کے نبی تھے۔ لیکن ساسا کتنا بڑا فرق ہے، جناب مریم جب ولادت کے قریب اللہ کے گھر کی طرف گئی تھی تو ان کو پلٹا دیا گیا تھا، ساسا میری ماں کو بلایا گیا تھا۔ ساسا سلام ہو عیسیٰ پر،
ساسا کہتا ہے مولا میرا ایک سوال ہے، توجہ کیجیے گا، کہتا ہے مولا میرا ایک سوال ہے، جب آپ کے فضائل اور کرامات اتنے زیادہ ہیں جو دکھتے ہیں، ساسا مولا کا اتنا بڑا عاشق تھا کہ کوفہ میں ایک فوج تھی، جو کوفہ کی بے وفا فوج تھی، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ایک خاص فوج تھی جسے کہا جاتا تھا شرطۃ الخمیس، یہ وہ فوجی تھے مولا کے جو تلوار کو نیام میں نہیں رکھتے تھے، ان کی تلوار نیام سے باہر رکھتی تھی، جہاں علی کا حکم ہو تلوار چل جائے، وہ عاشق تھے، وہ اور تھے جو علی سے کہتے تھے یا علی ابھی سردی ہے، یا علی اب گرمی ہے، یہ ابھی تاریخ کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ کوفے والوں کی فقط بے وفائی کو دکھایا، واقعاً کوفہ میں بے وفا تھے، جو بھی بے وفا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم جس کا علم اٹھاتے ہیں وہ با وفا ہے، لیکن کوفہ کے اندر با وفا بھی تھے، میثم تمار بھی کوفہ کے ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر بھی کوفہ کے ہیں، اور بھی بہت سارے کوفہ کے افراد ہیں، مسلم بن اسودہ بھی کوفہ کے ہیں، جناب حر بھی کوفہ سے تھے، تو ساسا ابن سوہان بھی کوفہ کے تھے۔ کہتا مولا اتنے سارے فضائل اور کرامات ہیں آپ کے، اس کے باوجود لوگ آپ کے منکر نظر آتے ہیں، لوگ آپ کو چھوڑ چھوڑ کے جاتے ہیں، لوگ آپ کی بات نہیں مانتے۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں ساسا نبی کا ایک جملہ ہے، نبی کے ایک حدیث ہے، اور میرے حبیب جو کہ میرے استاد ہیں ان کی کوئی بھی بات ایسی نہیں، توجہ کیجیے گا جملے پر، جو پوری نہ ہو۔ ساسا کہتا ہے مولا کیا؟ فرمایا ساسا میرے حبیب نے فرمایا یا علی اگر مومن کے ہاتھوں کو بھی تو کاٹ دے وہ تجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا، منافق کے ہاتھ پر اگر سورج اور چاند کو رکھ لے وہ تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، کیوں؟ یا علی تم سے محبت وہی کرے گا جو طاہر الولادت ہوگا، تجھ سے دشمنی وہی کرے گا جو نجس الولادت ہوگا۔ یار تو عزیزان محترم تمام انبیاء ہیں علیہ السلام۔ اب جملہ سنیے گا، میں ایک جملے میں آپ کے سامنے کئی کتابوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تمام انبیاء کیا ہیں؟ علیہ السلام۔ ان کے مقابلے میں آنے والوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرعون کو لکھیں گے رضی اللہ، نمرود کو لکھیں گے رضی اللہ، کہاں بیٹھے؟ قارون کو لکھیں گے رضی اللہ، کیوں؟ کیونکہ جو بھی علیہ السلام کے مد مقابلہ ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، وہ لعنت اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بھی آل محمد کے سامنے بغض لے کر مقابلے میں آئے گا وہ لعنت اللہ ہوگا۔ عزیزان محترم بات فقط علیہ السلام اور رضی اللہ کی نہیں ہے، بات علیہ السلام لعنت اللہ اور رضی اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے لعنت ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹوں کو ہم رضی اللہ تھوڑی کہیں گے، ہاں ہم رضی اللہ کہیں گے، انہیں رضی اللہ کہیں گے جن سے فاطمہ زہرا راضی ہے۔ درود پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ یعنی انبیاء کے وارث ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، اور قرآن نے واضح طور پر ان کے مقام و مرتبے کو مختلف طریقوں سے پیش کیا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جب شام کے بازار میں داخل ہوئے تو دیکھیے گا جملے پر، کبھی فضائل کیسے رخ سے سن لیا کریں کہ دشمنوں کو انہوں نے کیسے بتایا کہ ہم کون ہیں۔ ابھی فضائل میں ایک شخص نے پتھر اٹھایا اور چوتھے امام کی طرف بڑھایا، امام نے اسے کہا پتھر روکو، کیا جلالت تھی کہ قیدی کی زبان میں تاثیر رکھی خدا نے اور اس کا ہاتھ رک گیا۔ امام نے کہا قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے پڑھا ہے۔ مولا نے آیت تطہیر پڑھی، کہا پڑھیے، کہا کہ پڑھیے۔ امام نے کہا آیت تطہیر جن کے شان میں نازل ہوا، کہا کہ آیت پڑھیے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہتا ہے پڑھیے۔ امام نے کہا یہ آیت جن کے حق میں نازل ہوئی وہ ہم۔ امام نے آیت خمس پڑھی، کہا پڑھیے، کہا کہ ہاں پڑھیے۔ امام نے کہا یہ آیت جن کے حق میں نازل ہوئی وہ ہم ہے۔
یہ خاموش ہو جاتا ہے، اس میں سناٹا چھا جاتا ہے. اور قریب آ کر امام سے، جملے پہ توجہ کیجیے گا، قریب آ کر امام سے ایک جملہ کہتا ہے قیدی اتنی عمر گزر گئی، آج تک قرآن پڑھتا تھا، آج کسی نے مجھے قرآن سمجھایا ہے، جیسے مجھے قرآن سمجھ میں آ گیا تو آپ سمجھ میں آ گیا. تو عزیزان محترم، یہ وہ ہے، اگر قرآن سمجھ میں آ جائے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا. اگر قرآن کو طوطے کی طرح پڑھتے رہیں گے، قرآن کے اندر خدا نے، قرآن کتاب ہدایت ہے. میں بہت ذمہ دار سے جملہ عرض کر رہا ہوں، بہت ذمہ دار سے جملہ عرض کر رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے. اگر کوئی شخص تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے دل سے تعصب کو نکال کر، بغض کو نکال کر قرآن پڑھے اور قرآن سے ہدایت مانگے، اسے ملے گی. لیکن اگر قرآن پڑھ کر یہ سوچے کہ اہل بیت پر کیسے گستاخی کروں، وہ قرآن کے کئی مدرسے تو کھول سکتا ہے، ہدایت نہیں لے سکتا. ہدایت اسے ہی ملے گی جو تعصب کی ہے. آپ دیکھیں دنیا بھر میں کتنے لوگ ہیں جو شیعہ ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اہل بیت کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ جب وہ ہدایت مانگتے ہیں. ہدایت کس کے لیے؟ جو ہدایت مانگے. جو شخص گمراہی کا بیڑا اٹھائے ہو اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں. قرآن کی بات آ گئی، سن لیں. اہل بیت کے بغض والے شخص کو قرآن کتنا بھی پڑھے کوئی فائدہ نہیں. جناب کمیل ابن زیاد، درود پڑھے محمد علیہ محمد. مولا امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تشریف جا رہے تھے. سحری کا وقت، لوگ سو رہے، علی اور کمیل چل رہے. کمیل کے کانوں پہ قرآن کی آواز ہے، توجہ کیجئے گا، لطف آئے گا. جیسے کمیل کے کانوں پہ قرآن کی آواز آئی، کمیل رک گئے، کیونکہ علی کے چاہنے والا قرآن کا عاشق ہوتا ہے. جب آپ خود کہتے ہیں کہ قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے، جب اہل بیت کا قصیدہ ہے اپنے بچوں کو قصیدہ پڑھایا کرو نا. تمہارے بچے کو سب کچھ آئے اور اہل بیت کے قصیدے کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو تو اس کا مطلب تم اپنی بات پہ صداقت نہیں رکھتے. اگر اہل بیت کا قصیدہ ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سمجھاؤ. جیسے قرآن سمجھیں گے انہیں اہل بیت سمجھ میں آ جائیں گے. اور قدر کریں ان لوگوں کی جو بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے آتے ہیں. اگر آج آپ نے ان کی قدر نہیں کی تو آپ کے بچوں کو سب آ جائے گا، قرآن نہیں آئے گا. درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات پر. میں بہت کچھ عرض کر گیا. بہرحال کمیل نے قرآن کی آواز سنی. سنیے گا، کمیل رک گئے، کہتے ہیں یا علی کتنا حسین قرآن پڑھ رہا ہے، لوگ سو رہے ہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے. یا علی کاش میں اس قاری کا ایک بال ہوتا، جب جب یہ قرآن پڑھتا میں اسے سنتا. اس نے جملے کہے. مولا کہتے ہیں کمیل ایسے نہ کہو. کہا مولا کیوں؟ کہا کمیل تمہیں بتاؤں کیا ہے؟ کہا مولا بتائے، آپ بہتر جانتے ہیں. مولا نے کہا کمیل یہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے. کمیل پہ سخت طاری ہو گیا. کہتے ہیں مولا یہ لوگ سو رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہا ہے. مولا نے کہا وقت آنے پہ بتاؤں گا. جنگ نہروان ہوئی، خارجیوں کے ساتھ میرے مولا کی جنگ. مولا نے ایک شخص کو واصل جہنم کیا، وہ تڑپ رہا تھا. مولا نے کہا کمیل کو بلا کے لاؤ. کمیل کو بلا کے لائے. کمیل یہ کہاں جائے گا؟ کہا مولا جہنم جائے گا. جو آپ کے ہاتھوں مرے، آپ کی تلوار تو اسے بھی قتل نہیں کرتی جس کی نسل میں کوئی مومن ہو. آپ نے اسے قتل کیا، یہ جہنم جائے گا. اور کہاں جائے گا؟ مولا کہتے کمیل یہ وہی شخص ہے جو اس رات کو قرآن پڑھ رہا تھا اور میں نے تمہیں بولا تھا یہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے. کمیل بات سنو، فقط قرآن کی بات نہیں، جو شخص بھی جو بھی عبادت کرے اگر اس کے دل میں ہمارے لیے بغض ہوگا وہ عبادت اس پر لعنت کرتی ہے. کمیل ہر چیز کی قبولیت ہوتی ہے اور عبادات کی قبولیت ہماری محبت اور ولایت میں ہے. اب یہاں تک تو روایت پڑھی جاتی ہے، آپ سنتے بھی ہیں. اگلا جملہ جسے نہیں پڑھا جاتا. مولا کہتے کمیل وہ شخص جس کے دل میں ہماری ولایت اور محبت ہو
اور وہ عبادت سے غفلت برتے تو ہماری ولایت اسے کہتی ہے تو نے میری قدر نہیں کی. تیرے دل میں اس علی کی ولایت ہے جو رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا. تو 17 تو پڑھ لے, درود پڑھ محمد علیہ محمد کی ذات پر. عزیزان محترم, جو بھی ان کے مقابلے میں آئے اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ قانون الہی ہے. جو بھی اللہ کے نمائندوں کے سامنے آئے وہ لعنت. بلعم بن باعور کا مشہور قصہ ہے. اس کے پاس اسم اعظم تھا, جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی. اس پر لعنت آئی. کیوں؟ اللہ کے نبی کے مقابلے میں گیا. رضی اللہ وہ ہیں جو سب کچھ سہ لیتے ہیں, ان کی ناراضگی نہیں سہتے. جناب عثمان ابن حنیف امیر المومنین کے صحابی, گورنر, مولانا بصرہ میں گورنر بھیجا تھا. ایک دعوت میں چلے گئے, یہ رضی اللہ کا مقام بتا رہا ہوں. ایک دعوت میں چلے گئے جو علی کو پسند نہیں آئی. علی نے خط لکھا, آج تک نہج البلاغہ میں موجود ہے. مولانا نے کہا حنیف تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا. ابن حنیف, اے عثمان ابن حنیف تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے تھا. اسے بہت ساری باتیں مولانا نے سخت لہجے میں بیان کی. قاصد خط لے کے پہنچا, یہ رضی اللہ. قاصد خط لے کے پہنچا, کہتا ہے جواب چاہیے. علی نے جواب مانگا ہے. اس نے نالین نہیں پہنی, دوڑ کے سواری پہ جاتا ہے. قاصد کہتا ہے مجھے جواب دو, پھر بھاگو. کہتا ہے بھاگ نہیں رہا, علی ناراض ہے, علی کو راضی کرنے جا رہا ہوں. کہتا ہے رک جاؤ, جواب مجھے دو, تم گورنری سنبھالو. کہتا ہے گورنری جانے, تم جانو, مجھے علی کو راضی کرنا ہے. اگر علی مجھ سے ناراض رہے اور موت آ گئی, لعنت کا تو گلے میں چلا جائے گا. میں رضی اللہ بن کے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ کی رضا اسے ہی ہے جس سے یہ راضی ہے. اور علیہ السلام وہ ہے جن پر انہوں نے سلام کیا, جن پر اللہ نے سلام کیا ہے. ایک دفعہ ایک شخص آتا ہے, علامہ ابن حجر مکی نے لکھا, ایک شخص آتا ہے اور یہ روایت جناب المودت میں موجود ہے, اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ, آپ اگر نہ آیا کریں نظر مجھے, کبھی میں آؤں آپ نظر نہ آئے, کسے سلام کروں؟ رسول خدا فرماتے ہیں وہی سلام کی حدیث مشہور و معروف, جسے چاہو سلام کرو. سلام کرنے والے کے لیے اجر زیادہ ہے, جواب دینے والے کے لیے کم ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ, مجھے سلام کا ثواب نہیں چاہیے, فقط مجھے آپ پر سلام کا جواب چاہیے. وہ ثواب چاہیے جو آپ پر سلام کرنے کا ثواب ہو. مولا رسول خدا مسکرائے, کہتے ہیں پھر میرے بھائی علی کو سلام کیا کرو, کیونکہ علی کو سلام کرنے کا ثواب وہی ہے جو ثواب مجھے. کیوں؟ کہ اس لیے علی کا گوشت میرا گوشت ہے, علی کا دل میرا دل ہے, علی اور میں ایک ہی نور سے خلق کیا گیا. یا محمد آل محمد بلند سلوات. اللہ. اذان محترم, سلام انہی پر ہے جن کے دروازے پر رسول سلام کیا کرتے. دکھاؤ تاریخ میں, بہت ذمہ داری سے, بہت آرام سے بات کریں. مدینے میں اتنے سارے گھر تھے, کس کس کے, سب آتے تھے نبی کو سلام کرنے. تمام صحابہ کے عزت, جو سلام کرنے کے لیے آتے تھے. لیکن کس کے دروازے پر تمہارا علیہ السلام کہنا بڑی بات ہے یا نبی کا سلام کرنا بڑی بات ہے؟ تم سلام نہ کرو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کن کن کے دروازے پر نبی سلام کرنے گئے اور آیت تطہیر پڑھ کر سلام کیا. وہ ایک ہی دروازہ ہے جس کے دروازے پر نبی سلام کیا کرتے تھے. اذان محترم, شہزادہ علی اکبر کا ذوالجناح برآمد ہوگا. مجھے عالم صاحب نے بارہا حکم کیا, آرام سے رکھیں, بس جان رکھتے, کیا مصائب پڑھیے گا. میں مصائب پڑھوں گا. جو لوگ مجھے کربلا میں سن چکے ہیں
میں مسائل پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرتا، اگر آپ سننے میں ساتھ رہا آپ کا تو۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، مصائب سے پہلے ان کے گھر پہ جو جانور تھے جنہیں انہوں نے پالا تھا وہ بھی ان سے کتنی محبت کرتے تھے؟ ابھی چوتھے امام کی شہادت کے دن گزرے ہیں، چوتھے امام کی وہ سواری جس پر امام نے کئی حج کیے تھے اور اسے تازیانہ بھی نہیں مانا تھا۔ تمام علماء نے لکھا وہ سواری امام کی شہادت کے بعد امام کی قبر پہ جا کے روتی تھی۔ حسین کی سواری کی وفا ذوالجناح، یہاں تک شیخ مفید نے لکھا جب تیر آتے تھے نا یہ تیر اپنے جسم پہ لے لیتا تھا۔ اور اکبر کی سواری کون سی تھی؟ تاریخ سن لے، نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام عقاب لکھا گیا، جسے نبی کو ایک یمن کے شخص نے تحفے کے طور پر دیا تھا سن 10 ہجری میں۔ نبی کے پاس سن 10 ہجری میں وہ پہنچا، وفات سے 1 برس پہلے۔ جیسے نبی کی رحلت ہوئی یہ سواری اداس ہو گئی، حسین بھی رو رہی تھی، سواری بھی رو رہی تھی۔ عقاب تم رسول کی جدائی میں رو رہے ہو نا، خدا مجھے بیٹا دے گا جو ہم شکل پیغمبر ہوگا، میں اسے تم پہ سوار کراؤں گا، جس کے ہاتھ رسول کے ہاتھ ہوں گے۔ عزادارو چوتھے امام کہتے ہیں جب میرے بھائی علی اکبر چلتے تھے نا گھر میں، میرا بابا پپی زینب سے کہتا تھا بہن زینب نانا ایسے چلا کرتے تھے نا۔ پھر فرماتے ہیں باتیں کرتے کرتے بہن بھائی کبھی روتے تھے کبھی خوش ہوتے تھے۔ بہن کہتی تھی بھائی اکبر کا سینہ دیکھو ایسے ہی ہے جیسے نانا کا سینہ تھا۔ رونے والا حسین رو کے کہتے تھے بہن اسی سینے میں برچی ماری جائے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ پہلے سن لیں درد کتنا ہے، میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، اکبر کی شہادت کا درد کتنا ہے۔ نبی کے پاس 2 شخص آتے ہیں جو رونے کے لیے آئے ہیں، حاجات کی برابری کے لیے آئے، میرا ان سے کلام ہے۔ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے، ایک کہتا ہے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، دونوں اپنی اپنی نشانیاں بتاتے ہیں۔ بتاتے بتاتے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک نشانی بتاتا ہوں جسے میرا فریق رد نہیں کر پائے گا۔ نبی نے کہا بتاؤ، کہتا ہے یا رسول اللہ اس اونٹ کو نہر کروائیں، اس کی کھال کو اتاریں، اس کا جگر جلا ہوا نکلے گا، اگر جگر جلا ہوا نکلا میرا اونٹ ہے، اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیجئے گا، اگر نہ نکلے یہ میرے فریق کا ہے، میں سے 1 اونٹ کے بدلے میں 100 اونٹ دوں گا۔ نبی نے کہا فریق کو قبول ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ قبول ہے۔ عزادارو اس اونٹ کو نہر کروایا گیا، اس کی کھال کو اتارا گیا، کیا دیکھا گیا؟ اس کا جگر جلا ہوا تھا۔ نبی مکرم نے پوچھا اے شخص یہ اونٹ تو تمہارا ہے، یہ نہر ہو گیا ہے، اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا، تمہیں خدا جزا دے گا، لیکن میرا تم سے سوال ہے تمہیں کیسے پتا چلا اس کا جگر جلا ہوا ہوگا؟ تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی علم نہیں، میں کسائی ہوں، میرے تجربے سے ثابت ہے میں نے جب بھی کبھی کسی اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا ہے، اس کے بعد اس اونٹ کو نہر کیا ہے، اس کا جگر جلا ہوا نکلتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا تھا، یہ بڑا تربا تھا، مجھے یقین تھا اس کا جگر جلا ہوا نکلے گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں یا رسول اللہ جب کسی جانور کے سامنے اس کا بچہ مارا جائے، جزاک اللہ جزاک اللہ، صداؤں کو بلند کریں، جب کسی جانور کے سامنے اس کا بچہ
مارا جائے اس کا جگر جل جاتا ہے، کیا گزری ہوگی اس کے دل پر جس کے سامنے ہم شکل پیغمبر کو مارے۔ ہذا دار ولی اکبر۔ نبی کی وفات کے بعد جب حسین کو مدینے میں موقع ملتا تھا نا، نبی کی قبر پہ جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے نانا آپ کی یاد ستا رہی ہے۔ عزادارو 36 یا 38 برس گزر گئے، رحلت پیغمبر کو خدا نے بیٹا دیا، اور بیٹا دیا ایسا بیٹا دیا، کیا ہے اکبر؟ نام علی کا، صورت رسول کی، عمر فاطمہ کی، جب ان تینوں چیزوں کو ملایا جائے تو علی اکبر بنتا ہے۔ حسین کو خدا نے بیٹا دیا، اور بیٹے کو دیکھ کر حسین کہتے تھے یہ میرا اکبر ہے۔ عزادارو ایک غضب کی روایت ہے محبت حسین کی۔ جناب ام لیلا کہتی ہیں اکبر کا بچپنا ہوتا تھا، اکبر جھولے میں ہوتے تھے، میں اکبر کو سلاتی تھی، جب میری آنکھ لگ جاتی تھی، میری کبھی کبھی آنکھ کھلتی تھی، میں کیا دیکھتی تھی؟ اکبر کے جھولے پہ کوئی پرچھائی موجود ہے، اور میں پوچھتی تھی کون ہے؟ آواز آتی تھی ام لیلا آہستہ بولو میں حسین ہوں، میں کیا کروں؟ سونا تو چاہتا ہوں، محبت علی اکبر سونے نہیں دیتی۔ جزاک اللہ عزادارو، علی اکبر کا بچپنا گزرا۔ حسین کہتے تھے میرا اکبر کچھ مانگے میں دوں، میرا اکبر مجھ سے کچھ کہے میں دوں، لیکن عزادارو حسین کا اکبر کبھی کچھ نہیں مانگتا تھا۔ ایک وقت آیا، مولا کہتے اکبر کچھ چاہیے؟ کہا کہ ہاں بابا انگور چاہیے، انگور چاہیے۔ مدینے میں حسین کی امیری دیکھیں، جب کہا انگور چاہیے، حسین نے امامت کے اعجاز کے ساتھ ہاتھ بڑھایا اور کہا بیٹا یہ لو انگور۔ عزاداروں میں کہتا ہوں حسین آج مدینہ ہے، اکبر نے انگور مانگے آپ نے دے دیے، کیا گزری ہوگی آپ کے دل پر جب کربلا میں اکبر نے پانی مانگا؟ عزادارو مدینے سے چلے حسین، بہت سخت تھا حسین کے لیے مدینے کو چھوڑنا۔ مدینے سے چلے، مکہ پہنچے، مکہ سے روانہ ہوئے، امام حسین نے رونا شروع کیا، جیسے میرے مولا نے رونا شروع کیا۔ علی اکبر نے پوچھا بابا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا اس لیے رو رہا ہوں، ہم چل رہے ہیں نا، پیچھے سے آواز آ رہی ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے موت جا رہی ہے۔ مولا علی اکبر کہتے ہیں بابا میرا سوال ہے۔ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا کہ بابا ہم حق پر ہیں؟ کہا کہ ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ مولا علی اکبر رو کے کہتے ہیں بابا پھر کیا پرواہ، موت ہم پہ آئے یا ہم موت پہ جائیں۔ آ گئے کربلا میں۔ علی اکبر کی شہادت کا درد، ایک اور جملہ سن لیں پھر میں آتا ہوں رخصت علی اکبر پر۔ جب علی اکبر کا سر یزید کے سامنے پیش ہوا تھا نا، یزید تخت سے اٹھ گیا تھا، کہتا یہ کس کا سر ہے؟ کہتے حسین کے بیٹے کا سر ہے، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ تخت سے اتر کے کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح یہ حسین سے پہلے مارا گیا تھا یا بعد میں؟ کہتے ہیں پہلے مارا گیا تھا۔ کہتے ہیں پھر تم جو کہتے ہو حسین ایسے لڑے تھے جس کا اکبر جیسا بیٹا مر جائے، وہ باپ جیتے جی مر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تجھے کیا معلوم کہ اکبر کے بعد بھی حسین میں کتنا حوصلہ۔ عزادارو میں آ گیا شہادت پر۔ صبح عاشور ہوئی، مولا نے کہا اکبر بیٹا آزان تو۔ اکبر آج تک مؤذن آزان کہتا آیا ہے۔ علی اکبر کی شہادت درد ہے، سختی سے نہیں سنیے گا، بہت احترام سے پڑھ رہا ہوں، تھک کے نہیں سنیے گا، یہ سوچ کے سنیے گا اکبر کی شہادت میں ہم کتنا بھی روئیں لیکن اتنا حق ادا نہیں ہو سکتا جتنی دیر حسین روئے تھے۔ عزادارو اتنا روئے تھے حسین، علی اکبر کے جنازے پر قاتل بھی کہتے تھے دیکھو تو صحیح بطول کا بیٹا کیسے رو رہا۔ عزادارو آزان کہی میرے مولا نے، علی اکبر کی آزان کا آغاز ہوا۔ جیسے علی اکبر نے آزان کہی، حمید ابن مسلم کہتا ہے علی اکبر نے آزان کہی،
خیموں سے رونے کی آوازیں آئی. کہتا ہے میں نے عمر سعد سے پوچھا, عمر سعد کیا تم نے پیچھے کی طرف سے تیروں کا حملہ کروا دیا ہے کہ بچے مارے جا رہے ہیں, مائیں رو رہی ہیں؟ عمر سعد کہتا ہے نہیں حمید, ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا, یہ اکبر کی آزان ہے جسے سن کر کبھی زینب کہتی ہے واہ مدینہ, کبھی ام لیلا کہتی ہے واہ غربتہ. آزان علی اکبر ختم ہوئی, حسین نے نماز کی امامت کرائی, نماز ختم ہوئی. میرے مولا نے کہا اکبر بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بابا مرنے کا ارادہ ہے, بابا مجھے فدا ہونے کا اجازت دو. مولا کہتے اکبر بیٹا جب دل چاہے چلے جانا, لیکن ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہا کہ جاؤ اپنی پھپھی زینب سے اجازت لے کر آؤ, جاؤ پھپھی زینب سے اجازت لے کے آؤ. رونے والوں کیسے سنیں گے جب علی اکبر بی بی زینب کے پاس آتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں, پھپھی اماں میرا سوال ہے. کہا بیٹا پوچھو. کہا میرا سوال یہ ہے آپ افضل ہیں یا جناب زہرا افضل ہیں؟ رو کے کہتی ہے بیٹا میں کنیز ہوں تمہاری دادی کی جیسے کہا میں کنیز ہوں. رو کے کہتے ہیں پھر اماں اس کنیز کے بیٹے کو جزاک اللہ زہرا کے بیٹے پر قربان کر دیں. بی بی رو کے کہتی اکبر ارحم علی غربتنا, اکبر ہماری غربت پہ رحم کھاؤ. اکبر جاؤ ام لیلا سے اجازت لے کے آؤ. میرے مولا علی اکبر آتے ہیں ام لیلا کے پاس. ام لیلا ماں کا دل تھا. عزادارو وہ ماں جس سے بیٹے نے زندگی بھر کچھ بھی نہ مانگا ہو, اگر مانگی ہو تو موت کی اجازت مانگی ہو. ام لیلا کہتی ہے بیٹا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اماں مرنے کی اجازت لینے آیا ہوں. رونے والوں یہ جملے سننے تھے. ام لیلا کہتی ہے اکبر میرے قریب آؤ. اکبر قریب گئے. جیسے اکبر قریب گئے ام لیلا نے ایک صندوق کھولا. کہا کہ اکبر ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے اس کے بیٹا جوان ہوگا, اس کی شادی ہوگی. اکبر میں نے تیرے لیے لباس بنائے, اکبر انہیں پہنتا جا, ماں کو دکھاتا جا. اکبر کہتے اماں وقت نہیں ہے. کہتے ہیں اکبر دیکھتا تو جا. اکبر جب میں شام میں, جملہ سنیے گا ماتم کیجیے گا, اکبر جب میں شام میں اسیر بن کر جاؤں گی لوگ مجھے پتھر ماریں گے, میں یہ تو کہہ سکوں گی میں نے بیٹے کو وہ لباس دکھائے. عزادارو اکبر کو ایک ایک لباس دکھانا شروع کیا. اکبر ایک ایک لباس کو دیکھتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے اماں اگر زندگی وفا کرتی میں یہ لباس ضرور پہنتا. ماں نے کہا اکبر ایک لباس پہن لو. عزادارو ماں نے وہ لباس پہنایا جس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. حسین کو بلایا اور کہا آقا فاطمہ کے بیٹے لباس ماں نے پہنایا ہے, امامہ آپ باندھ لیں. مولا کہتے اکبر میرے قریب آؤ, اکبر میرے قریب آؤ. غریب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اکبر کے سر پر امامہ باندھ کر قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ آیت پڑھ رہے تھے حسین, بیویاں سن رہی تھی. آزادار و امامہ مکمل ہوا. حسین نے کہا اِنَّا لِلَّهِ. جزاک اللہ. آزادارو ہر شہید کی رخصت ملی, مقتل میں اکبر کی رخصت نہ ملی. بس ایک جملہ ملا, کیا 36 مرتبہ یا 39 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, خیمے کا پردہ گرا. کیا ہوا؟ کہ اکبر چلنا چاہتے تھے, کبھی کبرا دامن تھام لیتی تھی, کبھی فرما دامن. اکبر ہائے علی اکبر. عزادارو جب اکبر آئے, اکبر کو گھوڑے پہ کون سوار کر آئے؟ ایک طرف سے زینب کھڑی ہیں, ایک طرف سے غریب حسین کھڑے ہیں اور کہتی اکبر آجا, آج باپ تجھے سواری پہ بٹھانا چاہتا ہے. جب اکبر نے سواری پہ قدم رکھنا چاہا, عزادارو ایک آواز آئی, اکبر بھائی سے تو ملتے جا. اکبر میں بیمار ہوں, اکبر مجھ سے چلا نہیں جاتا. عزادار ہو اکبر واپس آتے ہیں امام سجاد سے الوداع کرنے کے لیے. بھائی کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا, بھائی میں جا رہا ہوں,
بھائی میں جا رہا ہوں. ماتم کیجئے گا اس جملے پر. اب تصور کیجئے, ایک طرف سے حسین موجود ہیں, ایک طرف سے زینب موجود ہیں, دو بھائی سینے سے لگے. اکبر نے کہا سجاد میں جا رہا ہوں, بھائی میں جا رہا ہوں. مولا سجاد کہتے ہیں اکبر یہ بڑے ظالم لوگ ہیں, اپنی حفاظت کرنا. یہ جملہ سننا تھا. امام حسین کہتے ہیں سجاد تمہارا امتحان سخت ہے. مولا کہتے ہیں بابا کیا؟ کہا کہ بیٹا اکبر کو ایک مرتبہ سنا لگے گی, اکبر زمین کربلا پہ گریں گے, لیکن سجاد تجھے کوفہ بھی جانا ہے, تجھے شام بھی جانا ہے. سجاد تمہارے سامنے زینب کی ردا چھینٹ. تڑپ تڑپ کر روتی تھی بیبیاں. ہوا ماتم. اکبر سواری پر بیٹھے. میں نے آپ کے انتظار کو ختم کیا. اکبر سواری پر بیٹھے. اکبر کی سواری چلنا چاہتی تھی. ازادار سواری کے آگے ایک 4 سالہ بچی آ گئی جو لپٹ کے کہتی ہے بھیا ایک مرتبہ سینے سے لگ جا. اکبر زمین پر اترے اور کہا سکینہ اگر مدینہ جانا ہو نانا کی قبر پر سلام کہنا. یہ جملہ سننا تھا. سید الشہداء کہتے ہیں اکبر سکینہ مدینہ نہیں. ازادارو اکبر چلے, اکبر چلے, اکبر چلے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, دعا کرتے آئیں خدا نہ کرے کسی باپ کا جوان بیٹا مرنے کے لیے چلے. اکبر چلے. کیا دیکھا؟ حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں بیٹا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا, اکبر میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. غریب سے اکبر نے کہا بابا آپ نے تو اجازت دی ہے, پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں اکبر کاش تیرا بھی کوئی بیٹا ہوتا. اکبر کاش تیرا بھی کوئی بیٹا ہوتا. جب بیٹا مرنے کے لیے جاتا ہے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. اکبر گئے, اکبر نے لڑنا شروع کیا. حسین دیکھ رہے ہیں. اتنے میں حسین کے دل میں اکبر کی محبت پیدا ہوئی اور ایک دفعہ زیارت کی تمنا ہوئی اور کہتے ام لیلا میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا رد نہیں ہوتی. ام لیلا خیمے میں جا کر دعا کرو میرا اکبر پلٹ آئے. ام لیلا خیمے میں گئی اور ایک جملہ کہا اے یعقوب کو یوسف ملانے والے میرا اکبر واپس. ماں کی دعا قبول ہوئی. چند دقیقے آپ کی زحمت تمام. اگلے برس وہی روئے گا جو زندہ ہوگا. اللہ تمہیں مقام علی اکبر کی زیارت نصیب کرے. اللہ تمہیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے. علی اکبر پلٹے. جب پلٹے اور کہتے ہیں بابا میں پیاسا ہوں, بابا مجھے پانی دو. غریب اتنا مظلوم ہو چکا تھا. کہتا ہے اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھو. اکبر نے جیسے زبان منہ میں رکھی تڑپ کے کہتے ہیں بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. مولا نے کہا اکبر اب جاؤ. اب مولا نے اجازت دی. دوسری مرتبہ اکبر گئے. اکبر لڑتے لڑتے زمین پر گرے. ازادارو میں نے کہہ دیا زمین پر گرے. آپ نے سن لیا. آیت اللہ مہدی بحر العلوم نے زندگی میں ایک مرتبہ اکبر کی شہادت پڑھی تھی. جب یہ جملہ کہا تھا اکبر زمین پر گرے. یہ سننا تھا. ایک خدام دوڑتا آیا کہتا ہے مہدی بحر العلوم مصائب روکو. کہا کیوں؟ کہا غلط پڑھا ہے. کہا کہ نہیں تو نے صحیح پڑھا ہے لیکن شبیر کی قبر سے لہو نکل. ازادارو میں نے نجف میں ایک عالم سے سنا وہ کہہ رہے تھے جب علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے بلند آواز سے رویا کرو. کہا کیوں؟ کہ اس لیے اگر تم نہیں روتے اور میں لیلا کی آواز آتی ہے تمہیں کیا معلوم میرا اکبر کیسا تھا. علی اکبر زمین پہ آئے. حسین خیمے سے چلے. ہر شہید کے جنازے میں جاتے تھے. ایک جملہ ہے گھوڑے پر بیٹھتے تھے. جب قریب جاتے تھے فنزل عن الفرس گھوڑے سے اترتے تھے. لیکن جب اکبر کے لیے چلے روایت کہتی ہے فنزل نہیں فسکت عن الفرس. بطول کا بیٹا منہ کے بل زمین پر گرا. اکبر کے قریب گرے. اس کے بعد کیسے چلے؟ آگے مقتل کہتا ہے پدر در لاش پسر زانو میں آیا. اکبر کے جنازے پر حسین کونیوں کے بل چلے اور کہتے تھے اکبر مجھے آواز دو. اکبر میری نظر جزاک اللہ. حوصلہ سنیں. دو جملے اور سن لیں.
اکبر مجھے آواز دو۔ عزاداروں بیٹے کے قاتلوں سے پوچھتا تھا بتا میرے بیٹے کو کہاں مارا ہے۔ عزاداروں کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے، بیٹے سے کہا بیٹا مجھے آواز دو، بیٹے نے آواز دی۔ اب مقتل کی غیرت کا جملہ سنیں، کہا کہ جیسے اکبر نے آواز دی حسین پہنچے، کیا دیکھا ایک برقعے میں بی بی ہے جو اکبر کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نے کہا زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ، دیکھ تو صحیح اکبر کا قاتل ہنس ہنس کے کہہ رہا ہے یہ جو رو رہی ہے یہ زینب۔ بہن کو خیمے میں پہنچایا، اکبر کے قریب بیٹھے، اکبر کے قریب بیٹھ کر حسین نے جملہ کہا اکبر مجھ سے باتیں کرو، اکبر مجھ سے کلام کرو۔ اکبر نے کہا بابا مجھے خیمے کی طرف لے جاؤ۔ حسین نے کہا اکبر میں 57 برس کا بوڑھا ہوں، تو 18 برس کا جوان ہے، اکبر باپ کی مدد کر۔ کہا کہ بابا حکم کریں۔ کہا کہ اکبر اپنے ہاتھوں کو میرے شانوں میں ڈال، میں تجھے خیمے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جیسے علی اکبر سے کہا، اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا دوسرا نہیں اٹھا پائے۔ مولا نے کہا اکبر دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہا بابا کیسے اٹھاؤں، ملعون نے نیزہ سینے میں توڑ دیا۔ یا حسین یا حسین یا حسین، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، صدائیں بلند ہونی چاہیے، ہائے ہائے علی اکبر۔ عزاداروں مولا نے کہا اکبر تجھے نہیں معلوم میں فخر ابراہیم ہوں، میں نے بطول کا دودھ پیا ہے۔ غریب نے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، آگے حسین کے ہاتھوں پر اکبر کا جنازہ، پیچھے پیچھے اکبر کی سواری آ رہی تھی اور حسین کہتے آ رہے تھے میرا اکبر مارا گیا۔ سواری روتی آ رہی تھی۔ آخری جملہ ماتم کر کے مجلس کو تمام کیجئے گا۔ اکبر کو لٹایا، زینب آئی اکبر کے لاش سے لپٹ کر کہتی ہے بھائی میرا اکبر مارا گیا۔ ماتم ہوا۔ سکینہ اکبر کی سواری سے کہتی ہے میرے بھائی کی سواری، میرا اکبر مارا گیا۔ عزاداروں سب آ گئے، ام لیلا نہیں آئی۔ مولا نے کہا جناب فضا سے فضا جاؤ ام لیلا کو بلا کے لاؤ۔ ام لیلا کو جیسے بلانے کے لیے گئی، ام لیلا کو کیا دیکھا خیمے میں کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے۔ ام لیلا سے جناب فضا نے کہا آ جاؤ اکبر کا ماتم کرو۔ بولا اکبر کا ماتم کرو، حسین بلا رہے۔ ام لیلا کہتی اماں میں آنا تو چاہتی ہوں لیکن مجھے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دیتا۔ اماں جس ماں کا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے، اللہ لعنت اللہ علیہ۔ چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے۔ اے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، زخمی ہونے کی خبر کس نے میری پہنچائی، جھوٹ ہے میں نے تو ہرگز نہیں برچھی کھائی، جو اختر سے اٹھا